السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا 5واں سپارہ والمحصنات جو ہے یہ گزشتہ سے پیوستہ ہے اور سورۃ نساء کے جو احکام چل رہے ہیں وہی اس کا ذکر آگے بھی چل رہا ہے. آئیے سب سے پہلے ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، اور حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کاموں سے بچنے کے لیے نہ کہ شہوت لانے کے لیے. اس لیے جن سے فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی وسعت نہیں ہو تو مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو اپنا نکاح کر لے. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے. تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو اور قاعدہ کے مطابق ان کے مہر ان کو دو. وہ پاک دامن ہوں، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والی، نہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں. بس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں تو انہیں عادی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورت کے لیے ہے. کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف کا اندیشہ ہو، اور تمہارا ضبط کرنا بہت بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے کھول کھول کر بیان کر دے اور تمہیں تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ کو قبول کرے. اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے
اور وہ لوگ جو خواہشات کے پیروکار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے دور ہٹ جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ قرآن میں احسان کے 4 معنی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے شادی، دوسری چیز ہے آزادی، تیسری ہے پاک دامنی اور چوتھی ہے اسلام۔ اس اعتبار سے محسنات کے 4 مطلب ہیں: شادی شدہ عورتیں، آزاد عورتیں، پاک دامن عورتیں اور مسلمان عورتیں۔ یہاں پہلا معنی مراد ہے، اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ بعض جنگوں میں کافروں کی عورتیں بھی مسلمانوں کی قید میں آ گئی تو مسلمانوں نے ان سے ہم بستری کرنے میں کراہت محسوس کی کیونکہ وہ شادی شدہ تھیں۔ صحابہ اکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ جنگ میں حاصل ہونے والی کافر عورت جب مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں تو شادی شدہ ہونے کے باوجود ان سے مباشرت کرنا جائز ہے، البتہ استبراء رحم ضروری ہے، یعنی ایک حیض آنے کے بعد یا حاملہ ہیں تو وضع حمل کے بعد ان کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے سے حاملہ ہے پھر بھی آپ ان کے ساتھ تعلق قائم کریں، یا یہ کلیئر نہیں ہے کہ شاید وہ پیچھے سے اپنے کسی خامند کا بچہ لے کر آئی ہوں، تو ان چیزوں کو کلیئر کرنے کے بعد پھر اس چیز کی طرف آنا چاہیے اور ان کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہیے۔ دوسری چیز ہے لونڈیوں کا مسئلہ۔ نزول قرآن کے وقت غلام اور لونڈیوں کا سلسلہ عام تھا، جسے قرآن نے بند نہیں کیا، البتہ ان کے بارے میں ایسی حکمت عملی اختیار کی گئی جس سے غلاموں اور لونڈیوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں حاصل ہوں تاکہ غلامی کی حوصلہ شکنی ہو۔ اس کے 2 ذریعے تھے۔ ایک تو بعض خاندان صدیوں سے ایسے چلے آ رہے تھے کہ ان کے مرد اور عورت فروخت کر دیے جاتے تھے، یہی خریدے ہوئے مرد اور عورت غلام اور لونڈی کہلاتے تھے، مالک ان سے ہر قسم کا فائدہ حاصل کرتے تھے۔ دوسرا ذریعہ تھا جنگ میں قیدیوں والا۔ کافروں کی قیدی عورتوں کو مسلمان میں برابر تقسیم کر دیا جاتا تھا اور ان کی لونڈیاں بن کر ان کے پاس رہتی تھیں۔ قیدیوں کے لیے یہ بہترین حل تھا کیونکہ اگر انہیں معاشرے میں یوں ہی آزاد چھوڑ دیا جاتا تو معاشرے میں ان کے ذریعے فساد پیدا ہوتا تھا۔ بہرحال مسلمان شادی شدہ عورتیں حرام تو ہیں ہی، تاہم کافر عورتیں بھی حرام ہیں، الا یہ کہ وہ مسلمانوں کی ملکیت میں آ جائیں۔ اگر وہ ملکیت میں آ جائیں تو استبراء رحم کے بعد، یعنی کلیئر کرنے کے بعد کہ ان کے پیٹ میں کوئی بچہ تو نہیں ہے، ان کا ایک حیض کے بعد، ان کی کلیئرنس لینے کے بعد وہ مسلمان مردوں کے لیے حلال ہوں گی۔ جبکہ آج کل آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ ایسی کوئی جنگوں کی صورتحال نظر ہی نہیں آتی، کوئی ایسا جہاد ہو ہی نہیں رہے کہ جہاں مسلمان کفار سے لڑتے ہوں اور اس کے صورت میں کوئی غلام بن کے آپ کے ہاں آتا ہو۔ تو یہ ہمارا جہاد میں دلچسپی اور اللہ رب العزت کے اعلاء کلمت اللہ کو چھوڑنے کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے کہ ہم پستی میں ہیں، ذلت میں ہیں اور دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ بھی ہمیں نہیں پہنچ رہا۔ تیسری چیز اس آیت میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ ان عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن 4 چیزوں کی شرائط کے بعد۔ پہلی یہ کہ طلب کرو، یعنی ایک دوسرے سے ایجاب و قبول کرنا کہ کیا واقعی وہ کرنا چاہتا ہے نکاح۔ دوسری یہ کہ مال میں سے مہر کا ادا کرنا قبول کرو۔ تیسری یہ کہ ان کو شادی کی قید میں لانا مقصد ہو، نہ کہ ان سے فائدہ حاصل کرنا ہو، اس لیے نہیں کہ ایسے کسی عورت کو لے آئے اور پھر اس کو چھوڑ دیا، اس مقصد کے لیے نہیں، بلکہ ان سے شادی کرنا مقصود ہو، گناہ کرنا یا زنا کرنا مقصد نہ ہو، جیسا کہ متع وغیرہ میں ہوتا ہے جو شیعوں کے ہاں رائج ہے، یعنی جنسی تسکین کے لیے چند روز چند گھنٹوں کا نکاح، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ چھپی ہوئی دوستی نہ ہو بلکہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح کرو۔ یہ 4 شرطیں اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے نکاح کے لیے کون کون سی شرائط اور کن کن صورتوں میں نکاح کو جائز قرار دیا ہے اور کس طرح وہ ہمارے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت یہ چیزیں اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ لوگوں کو نیک رستے پر چلائے اور ان کی توبہ قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی توبہ قبول کرے اور تاکہ وہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے نہ لگیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے کیونکہ انسان جو ہے کمزور ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے، اس کی کمزوری کی وجہ سے اس کے گناہ میں مبتلا ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ممکن آسانیاں فراہم کی ہیں اور ان میں سے لونڈیوں سے شادی کی بھی اجازت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے لین دین ہو، خرید و فروخت ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص یہ نافرمانی کرے گا وہ ظلم کرے گا اور عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں عزت اور بزرگی کی جگہ میں داخل کریں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور اس چیز کی آرزو نہ کرو جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر بزرگی دی ہے۔ مردوں کا اس میں سے حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے، اور عورتوں کا بھی اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ماں باپ یا قرابت دار اور جو چھوڑ کر مرے اس کے وارث ہم نے ہر شخص کے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے اپنے ہاتھوں معاہدہ کیا ہے انہیں ان کا حصہ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ہے۔ باطل سے مراد دھوکہ دہی، جعلی، ملاوٹ اور تمام قسم کے کاروبار ہیں جن سے شریعت نے منع کیا ہے، جیسے کہ سود ہو گیا، جوا کھیلنا ہو گیا۔ اسی طرح ممنوع اور حرام چیزوں کا کاروبار بھی باطل میں شامل ہے، مثلاً بلا ضرورت فوٹوگرافی کرنا، ریڈیو وغیرہ، فحش فلمیں دیکھنا، فحش کیسٹیں بنانا، ان کا بیچنا، ان کا مرمت کرنا، سب یہ ناجائز ہیں۔ اس لیے شرط یہ ہے کہ لین دین کا کام جو ہے حلال اشیاء کا ہو، حرام اشیاء کا کاروبار باہمی رضامندی کے باوجود ناجائز رہے گا۔ دوسری چیز ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اس سے مراد ہے خودکشی بھی ہے جو کبیرہ گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، یا کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرنا بھی ہے، کیونکہ مسلمان دوسرے مسلمان کا جسد واحد یعنی ایک جسم کے مانند ہے، اس لیے اس کا اپنا قتل بھی حرام ہے، اور دوسرے مسلمان کا قتل کرنا بھی ایسے ہے جیسے اس نے خود کو ہی قتل کیا ہے، یعنی دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت نے قتل کو ناجائز قرار دیا ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، یعنی بڑے گناہوں سے مراد کیا ہے؟ جن پر حد مقرر ہے، اور بعض کے نزدیک وہ گناہ ہیں جن پر قرآن اور حدیث نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے سخت وعید سنائی ہے، اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی بھی کام جس سے انہوں نے منع کیا ہے وہ کبیرہ ہے۔ احادیث میں مختلف کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے، جنہیں جیسے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹ بولنا، یہ سارے گناہوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم بڑے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے،
اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، پس نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں ان کے مال کی، ان کے گھر کی حفاظت رکھنے والیاں ہیں۔ جن عورتوں کی نافرمانی اور بددماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو، ان کے بستر الگ کر دو، انہیں مارو تھوڑا بہت تادیب کے لیے، ادب سکھانے کے لیے، پھر بھی اگر وہ تابع داری کریں تو پھر ان پر کوئی رستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان آپس کی انبن کا خوف ہو تو ایک منصف مرد والوں میں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں میں سے مقرر کرو۔ اگر یہ دونوں صلح کرانا چاہیں تو اللہ دونوں میں ملاپ کرا دے گا، یقیناً اللہ تعالیٰ پورے علم والا، پوری خبر والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرو، اور رشتہ داروں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور قرابت دار ہمسایہ سے اور اجنبی ہمسایہ سے اور پہلو کے ساتھی سے اور مسافر سے اور ان سے جن کے تمہیں مالک بنایا گیا ہے، یعنی تمہارے غلام یا کنیز، یقیناً اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں اور شیخی خوروں کو پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ وأعتدنا للکافرین عذابا مہینا والذین ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ جو لوگ خود بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کرنے کا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اپنا فضل انہیں دے رکھا ہے اسے چھپا لیتے ہیں۔ ہم نے ان کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، اور جس کا ہم نشیں اور ساتھی شیطان ہو تو وہ بدترین ساتھی ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اللہ تعالیٰ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةٍ يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو اسے دگنا کر دیتا ہے، اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب دیتا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، بس اس وقت کیا حال ہوگا جس وقت ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ ہر امت میں سے اس کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یا اللہ، ہم نے تیرا پیغام اپنی قوم کو پہنچا دیا تھا، اب انہوں نے نہیں مانا تو ہمارا کیا قصور ہے؟ پھر ان سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ یا اللہ یہ سچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی اس قرآن کی وجہ سے دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جس میں گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کے بارے میں ذکر ہو چکا ہے۔ یہ ایک سخت مقام ہوگا، اس کا تصور ہی بہت انسان کو ڈرانے والا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے قرآن سننے کی خواہش ظاہر فرمائی۔ وہ قرآن سناتے جب اس آیت پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کافی ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کو اتنی بڑی فضیلت عطا کی ہوئی ہے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول ولو تسوى بهم الارض ولا یکتمون اللہ شہیدا، جس روز کافر اور رسول کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جاتا، اور اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ
جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک تم غسل نہ کر لو۔ ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ پر مل لو، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا جب ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک دعوت میں شراب نوشی کے بعد جب لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نشے میں قرآن کے الفاظ غلط پڑ گئے، امام صاحب بھی غلط پڑ گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو۔ گویا اس وقت صرف نماز کے وقت شراب نوشی سے منع کیا گیا تھا، بالکل ممانعت نہیں تھی، اور حرمت کا حکم اس کے بعد نازل ہوا ہے۔ دوسری چیز اللہ کہہ رہے ہیں ناپاکی کی حالت میں بھی نماز نہ پڑھو، کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔ اگر تم مسافر ہو، پانی نہ ملے، یا جنابت کی حالت میں ہو، تب بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر پانی نہیں مل رہا تو ایسی صورت میں کیا ہے، پاک صاف مٹی سے تیمم کرو، اور اس کے بعد جو ہے وہ کیسے کرنا ہے، اپنے ہاتھوں اور اپنے چہرے کا مسح کرنا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تیسری چیز اس میں بتائی گئی ہے کہ جو بیمار ہے، وضو کرنے سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، یا بیماری میں اضافہ ہو سکتا ہے، یا ایسا مسافر جو لمبے سفر پہ ہو، اس کو پانی دستیاب نہ ہو، ان ساری صورتوں میں وہ کیا ہے، تیمم کرنے کی ان کو اجازت ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا کافی ہے۔ من الذین حادوا، بعض یہودی کلمات کو ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور سن اس کے بغیر کہ تو سنا جائے، اور ہماری رعایت کر، لیکن اس کے کہنے میں وہ اپنی زبان کو پیچ دیتے ہیں اور دین میں طعنہ دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی، تو آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے، تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا اور نہایت مناسب ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی ہے، پس یہ بہت ہی کم ایمان لانے والے ہیں۔ یہودیوں کی خباثتوں اور شرارتوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کی کوئی بات سنتے تھے تو کہتے تھے ہم نے سنا، لیکن ہم نافرمانی کریں گے، یعنی اطاعت نہیں کریں گے۔ یہ دل میں کہتے یا اپنے ساتھیوں سے کہتے کہ دیکھو ہم نے سنا، اب ہم اس کو غیر سنا کر دیں گے، یعنی ہم نے گویا اس کو سنا ہی نہیں ہے۔ یہ وہ بد دعا کے طور پر کہتے، یعنی کہ تیری دعا جو ہے یا تیری بات جو ہے مقبول نہ ہو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ میں بھی فرمایا ہے، راعینہ کا بھی ذکر جو ہے قرآن میں، کہ وہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اصل مقصد یہ تھا کہ ہماری طرف دیکھیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رعینہ، اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی گستاخی کرتے ہوئے ایسے الفاظ بولتے تھے۔ تو یہ شروع سے ان کے کلمات ایسے تھے کہ یہ ٹھیک ٹھیک الفاظ کو اس کی جگہ سے پھیر دیتے تھے۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر الله مفعولا ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ اللہ رب العزت اس آیت میں کفار کو وارن کر رہے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کی
نازل کردہ چیزوں پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب، جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے، جو اس کی تصدیق کرنے والا ہے، جو تمہارے پاس ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور انہیں لٹا کر پیٹھ کی طرف کر دیں یا ان پر لعنت بھیجیں، جیسے کہ ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا اس کو جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، اللہ اس کو کبھی بخشنے والا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے اللہ بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے گا اس نے بہت بڑا گناہ کیا اور بہت بڑا بہتان باندھا۔ الم تر الی الذین، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور اپنی ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر بھی ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور دیکھیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کس طرح جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور یہ حرکت جو ہے ان کی بالکل صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ یعنی جب وہ کسی بات کا حکم دیتا ہے تو اس کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا اور نہ ہی اللہ کا کوئی روک سکتا ہے۔ ایسے گناہ جن سے مومن توبہ کیے بغیر مر گیا لیکن تھا وہ مومن، اگر اللہ چاہے تو بغیر کسی قسم کی سزا دیے اس کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سا آسان ہے یہ۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے اور اللہ ان کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا، کیونکہ مشرک پر اللہ رب العزت نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔